ساتھ مس سامیہ کو جواب دیا۔ مس، کیا مطلب تمہارا سالار؟ سالار، ان کا برٹش ایکسنٹ اور انگلش میں دیا گیا لیکچر میری سمجھ نہیں آیا۔ میری طاقت سماعت ان کی زبان سے نکلتے ہوئے الفاظ سمجھنے سے قاصر تھی۔ جب سمجھ ہی کچھ نہ آئے تو سوالات کیسے اٹھائے جا سکتے ہیں؟ مس سامیہ، سالار دیکھیں، یہ تو اسٹینڈرڈ ہے نا۔ اگر آپ کا لیول اتنا نہیں تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ دوسرے اچھے انسٹیٹیوٹس میں سارا لیکچر ہی انگلش میں اسٹوڈنٹس کو ڈیلیور کیا جاتا ہے، اور یہاں اتنے اسٹوڈنٹس ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، بس آپ ہی ہیں جسے اس پریزنٹیشن پر اعتراض ہے۔ آپ پیپر بھی تو انگلش میں دیتے ہیں نا، اپنی مادری زبان میں تو نہیں۔ یہ سب سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ سا گیا۔ وہ اپنے کوٹ کے بٹن لگاتے ہوئے سیٹ سے اٹھا، مس سامیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مس، میں جسے بس ایک لینگویج سمجھتا رہا، آپ نے اسے اسٹینڈرڈ قرار دے دیا۔ میں حیران ہوں، جج بھی کر لیا، جبکہ میرا سرنیم تک نہیں جانتی آپ۔ ایک مارکیٹنگ کی ٹیچر ہیں، کوئی مجسٹریٹ نہیں۔ یا آپ ٹیلی پیتھی نہیں جانتی جو میری زندگی کے برسوں کو جاننے کے بعد میری ذہانت پر فیصلہ سنا دیں؟ اس کا لہجہ سختی پکڑ رہا تھا۔ مس سامیہ نے اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ ضد پر تھا، وہ اپنی بات پوری کیے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ سالار، اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھو، مس سامیہ نے مداخلت کی۔ مس، تمدن کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ابھی میں نے اپنی بات مکمل نہیں کی، لہٰذا قطع کلامی ٹھیک نہیں۔ مجھے میری بات مکمل کرنے دیں، اس نے مزاحمت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ ہم لوگ انگلش لینگویج کو ہی اسٹینڈرڈ یا ایک خاص لیول کا درجہ کیوں دیتے ہیں؟ کیپلر 22 کے دوسرے خطے جہاں انگریزوں کی تعداد موجود ہے، وہاں کا ایک سویپر بھی آپ اور مجھ سے زیادہ اچھی انگلش زبان سمجھتا ہے، چونکہ وہ اس کی مادری زبان ہے۔ تو میں کیسے مان لوں کہ ایک سویپر کا اسٹینڈرڈ یا ذہانت کا لیول مجھ سے زیادہ ہائی ہے؟ اگر آپ سمجھتی ہیں انگلش لینگویج ایک ہائی لیول یا ہائی اسٹینڈرڈ ہے تو آپ سمجھیں، لیکن میں خود کو ایک سویپر تصور نہیں کر سکتا، یا اس سے اپنا موازنہ نہیں کر سکتا۔ اگر بس انگلش ہی ایک اسٹینڈرڈ ہے تو آپ کا اس عربی شخص کے متعلق کیا خیال ہے کہ جس نے الجبرا کی بنیاد رکھی؟ وہ تو عربی بولتا تھا، اور حیران کن بات ہے، الجبرا کو انگلش میں بھی الجبرا کہتے ہیں۔ آپ کو تاریخ میں ایسے لوگوں کی بے شمار مثالیں ملیں گی جو انگلش نہیں بولتے تھے، لیکن تاریخ نے انہیں حفظ کیا ہوا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ تاریخ کسی لو لیول کی ذہانت رکھنے والے شخص کو یاد رکھتی ہے۔ مس، آپ کی جانکاری کے لیے انٹرنیشنل کانفرنس میں شریک لوگوں کی سہولت کے لیے کچھ انٹرپریٹرز بٹھائے جاتے ہیں تاکہ لوگ اسپیکر کی بات اپنی مادری زبان میں سمجھ سکیں۔ تو سوال اٹھتا ہے، کیا وہ لوگ جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، جن کے لیے ترجمان بٹھائے جاتے ہیں، لو لیول کی ذہانت رکھتے ہیں کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کی بات کر رہے ہیں وہ اچھے انسٹیٹیوٹس جو 65 یا 60% پر اسٹوڈنٹس کو داخلہ دیتے ہیں، تو اس میں تعجب کی بات کیا کہ جو انسٹیٹیوٹس اچھے اسٹوڈنٹس ہی بس لیتا ہو، وہ اچھے اسٹوڈنٹس ہی نکالے گا۔ آئنسٹائن اور مائیکل فیراڈے کو ایسے کسی اچھے انسٹیٹیوٹس کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور ہاں، یاد آیا،
افلاطون اور سقراط بھی انگلش نہیں گریک بولتے تھے۔ ہر شخص اپنی اس فیلڈ کا ماہر ہے جس میں اس نے وقت دیا۔ ہم کسی کی انگلش دیکھ کر اس کا لیول یا اسٹینڈرڈ جج نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہم پیپر انگلش میں دیتے ہیں، ہم بچپن سے انگلش لکھتے آ رہے ہیں، لیکن ہم برٹش ایکسنٹ میں سنتے نہیں آ رہے۔ Practice makes the man perfect, and most of us do not have practice for hearing and speaking. لہٰذا ہمارے پاس رائٹنگ پاور تو ہے، ریڈنگ پاور بھی ہے، مگر اسپیکنگ اور ہیئرنگ پاور نہیں۔ ہم نے آئلٹس یا ٹوفل نہیں کیا ہوا، یا ہم جہاں رہتے ہیں وہاں یہ زبان بولی نہیں جاتی اور سمجھی نہیں جاتی، اس لیے کلاس میں کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ جب وہ پریزنٹیٹر اپنی بات آڈینس تک منتقل ہی نہیں کر سکا تو اس نے پریزنٹ کیا کیا؟ میرا خیال ہے کلاس آف ہونے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اس نے ایک نظر اپنی ہینڈ واچ پر ڈالتے ہوئے کہا۔ کلاس میں ایک سکوت واقع ہو گیا تھا، جیسے لوگوں کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ اس نے اپنی بات مکمل کر دی تھی اور کلاس سے باہر آ گیا تھا۔